انتقام اب قوم کی آواز ہے۔ دراصل آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے اور موجودہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو پھر سے للکارا ہے۔ ایک بار پھر سے ایران سر پر کفن باندھ کر میدان میں آ گیا ہے، اور اس بیچ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ تہران سے ایک بار پھر انتقام کی گونج، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ اگرچہ کئی مرحلوں سے گزر چکی ہے، لیکن اب یہ صرف سرحدوں، میزائلوں اور فضائی حملوں کی جنگ نہیں رہی، بلکہ جذبات، نظریات اور انتقام کے بیانیے کی جنگ بھی بنتی جا رہی ہے۔ ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین کے بعد پہلی بار ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنئی، جو ایران کے موجودہ سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے ایسا پیغام دیا ہے جس نے ایک بار پھر خطے کی سیاست اور سلامتی کے حوالے سے نئی بحث چھڑ دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے والد کے بے گناہ خون کا انتقام لیا جائے گا، اور انتقام ہماری قوم کی خواہش ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے لاکھوں سوگواروں کی شرکت کو تاریخی اور دشمن شکن قرار دیا۔ دراصل مجتبیٰ خامنئی کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پہلے ہی انتہائی بلند سطح پر ہے، اور خطے میں کسی بھی نئی عسکری کارروائی کے امکانات پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس بیچ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے پیغام میں کہا ہے کہ اپنے پہلے پیغام میں مجتبیٰ خامنئی نے کہا کہ ان کے والد کا خون رائیگاں نہیں جائے گا، ان کے والد کی جو شہادت ہے وہ رائیگاں نہیں جائے گی۔ انتقام صرف ایک فرد کی خواہش نہیں، بلکہ یہ پورے ایران اور پوری قوم کا عزم ہے۔ جنازے میں عوام کی بڑی تعداد نے ایران کے اندر اتحاد اور مزاحمت کا پیغام دیا۔ ایران اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہ الفاظ ایران کے اندر عوامی جذبات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے لیے بھی ایک سخت سیاسی پیغام سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ اس بیان کی جو امپورٹنس ہے، جو اہمیت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک تعزیتی یا جذباتی پیغام نہیں، بلکہ اس کے کئی سیاسی اور سفارتی پہلو بھی ہیں۔ ایران دراصل یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کی قیادت میں تسلسل موجود ہے اور پالیسیوں میں کوئی کمزوری نہیں آئی ہے۔ انتقام کا لفظ یہ اشارہ دیتا ہے کہ ایران مستقبل میں کسی نہ کسی شکل میں جواب دینے کے حق کو محفوظ سمجھتا ہے، اگرچہ اس کی نوعیت اور وقت کے بارے میں کوئی واضح اعلان نہیں کیا گیا۔ لاکھوں افراد کی شرکت کا حوالہ دے کر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایران قیادت کے مطابق عوام اب بھی مزاحمتی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان بالواسطہ براہ راست کشیدگی برقرار رہ سکتی ہے، اور موجودہ وقت میں جس طرح سے کشیدگی بڑھی ہے، ایک بار پھر پہل یہاں پر امریکہ نے کی ہے۔ امریکہ نے لگاتار تابڑتوڑ حملے کیے ہیں ایران کے اوپر، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی بھرپور طاقت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں، امریکہ کے بیس کیمپ ہے، امریکہ کا انفراسٹرکچر ہے، امریکہ کی تنصیبات ہیں، وہاں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں، چاہے وہ قطر ہو، چاہے اردن ہو، چاہے وہ بحرین ہو یا پھر کویت۔ ہر جگہ پر مشرق وسطیٰ کا کوئی بھی ایسا علاقہ، کوئی بھی ایسا ملک، کوئی بھی ایسا شہر دراصل محفوظ نہیں ہے۔ سب کے سب ایران کے نشانے پر ہیں، جہاں پر امریکی تنصیبات یا امریکی جو انفراسٹرکچر ہے وہ موجود ہے، وہ دراصل ایران کے نشانے پر ہے۔ اور اب تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے صاحبزادے
मुश्तबा खामनई ने बाकायदा ये कसम उठा ली है और उन्होंने एक तरह से इजराइल और अमेरिका को ललकारा है और उन्होंने कहा है कि वो अपने वालिद की शहादत को, उनके खून को रायगा नहीं जाने देंगे। यानी अब खून का बदला खून से होगा और यही वजह है कि अमेरिका के जो मौजूदा सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इतना ज्यादा डरे हुए हैं, वो इतना ज्यादा घबराए हुए हैं कि अब दुनिया के सामने भी कहने लगे हैं कि वो ईरान के टारगेट पर हैं। और वो सिर्फ डरे ही नहीं हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं। और जो अमेरिका का दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर प्लेन माना जाता है एयर फोर्स वन, उसमें भी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को डर सताने लगा है। तो दरअसल अब ईरान पूरी कुव्वत के साथ अपने महबूब लीडर, ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत के लिए दरअसल मैदान में उतरा है। और ईरान का भी यही कहना है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के साहबजादे, उनके बेटे मौजूदा मुज्तबा खामनई का भी यही कहना है कि अब जब तक ये बदला पूरा नहीं हो जाता है, जब तक शहादत का बदला उनके वालिद का पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक ईरान चैन से नहीं बैठेगा, तब तक ईरान एक तरह से खामोश नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है और यह बयान किसी और ने नहीं दिया है, यह बयान खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। और अब तो बाकायदा उनके इस बयान पर मोहर भी लग गई है। तेहरान शहर में आप देखिए जगह जगह ये पोस्टर लगे हुए हैं और इन पोस्टरों पर लिखा हुआ है वी किल यू डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप हम तुम्हें खत्म कर देंगे। जी हां, मशरिक़ वस्ता में जंग का दर्जा हरारत एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अमेरिका ने ईरान के साहिली और फौजी अहदाफ पर ताजा हमले किए तो तेहरान ने जवाब में खलीज के अंदर मौजूद अमेरिकी फौजी ढांचे और स्ट्रेटेजिक मराकज को निशाना बनाने का दावा किया। सिर्फ दावा ही नहीं किया बल्कि उसने कर भी दिखाया। और ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आप देखिए कि ईरान ने, चाहे कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें या फिर कतर की बात करें, और कुछ रिपोर्ट में तो यह भी कहा जा रहा है कि उर्दन में भी अमेरिकी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मकामात पर ईरान ने हमलों का दावा किया है। बाज रिपोर्ट में उर्दन का नाम भी इस वसी तर कशीदगी के दायरे में आया है। और इसके साथ साथ अबनाए हुर्मुज एक बार फिर इस जंग का हसास तरीन महाज बन चुका है, क्योंकि अमेरिकी हमलों की एक बड़ी वजह ईरान पर तिजारती जहाजरानी के लिए खतरा पैदा करने का इल्जाम बताया जा रहा है। यानी जंग अब सिर्फ ईरान की सरजमीन तक महदूद नहीं रही, इसका दबाव खलीज के अमेरिकी सिक्योरिटी नेटवर्क तक फैलता दिखाई दे रहा है। और इस सवाल का जवाब देते हुए एक बात साफ रखना जरूरी है कि इन हमलों की तफसीलात आप देखिए कि इस पर खुद ईरान ने, दरअसल जो ईरान ने दावा किया है, ईरान ने बाकायदा अब इस पर एक तरह से मोहर लगा दी है कि उसने हमले कहां कहां किए हैं। कुवैत के हमले की अगर बात करें तो ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में अमेरिकी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मकामात को निशाना बनाया है। कुछ रिपोर्ट्स में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या अमेरिकी दिफाई तंसीबात के करीब हमले का जिक्र किया गया है। बहरीन में, जहां पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया है, बहरीन के बारे में ईरानी दावों और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां अमेरिकी फौजी ढांचे या इससे मुतालिक सहूलियात को निशाना बनाया गया है। बाज हवालों में फ्यूल स्टोरेज और अमेरिकी मौजूदगी से जुड़ी तंसीबात का जिक्र भी आया है। इसी तरह से कतर की अगर बात करें, बाज रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने कतर में अमेरिकी अर्ली वार्निंग या अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक मकाम को निशाना बनाने का दावा किया है। और उधर उर्दन का भी जिक्र हो रहा है। कुछ बैनुल अक़वामी कवरेज में उर्दन का नाम भी इस वसी कशीदगी के दायरे में आया है, अगरचे उर्दन के हवाले से तमाम तफसीलात हर रिपोर्ट में यकसा नहीं है। बहरहाल ये वाज़ेह है कि खित्ते में अमरीकी नेटवर्क के गर्द दबाव बढ़ाने की कोशिश इस जंगी बयानिए का हिस्सा बन चुकी है और ईरान दरअसल अब अमेरिका को बड़े पैमाने पर जवाब दे रहा है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप दरअसल घबराए हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ईरान से डर लगने लगा है, ईरान का डर अब डोनाल्ड ट्रंप को सताने लगा है। मशहद की फजा अभी सोग में डूबी हुई है। आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन को अभी चंद घंटे ही गुजरे हैं, मगर ईरान के ताकतवर तरीन अस्करी इदारे सिपाहे पासदाराने इनकलाब ने गम के इस लम्हे को एक नए अहद,
ایک نئی للکار اور ایک نئی قسم اور ایک نئے انتقامی بیانیے میں بدل دیا ہے۔ IRGC کے چیف بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، مجرموں کو سزا دی جائے گی اور یہ خون تاریخ کی یادداشت سے کبھی مٹایا نہیں جائے گا، بلکہ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کا بدلہ دشمن سے برابر لیا جائے گا۔ یعنی ایران صرف ماتم نہیں کر رہا، وہ ماتم کو مزاحمت میں، تدفین کو تحریک میں اور جنازے کو جنگی پیغام میں بدل رہا ہے۔ وحیدی کا بیان صرف جذباتی رد عمل نہیں، یہ ایک سیاسی اعلان بھی ہے، ایک عسکری اشارہ بھی ہے اور ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ بھی۔ اس میں امریکہ کو بچوں کا قاتل کہا گیا، اسرائیل کو مجرم قرار دیا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ خامنئی کو قتل کر کے، خامنئی کو شہید کر کے تم مزاحمت کا پرچم زمین پر نہیں گرا سکتے۔ سوال اب صرف یہ نہیں کہ ایران غصے میں ہے، سوال یہ ہے کہ ایران اس غصے کو کس شکل میں ڈھالے گا۔ کیا یہ بدلے کی سیاست صرف بیانات تک محدود رہے گی، یا پھر خامنئی کی موت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ایران ایک ایسے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں انتقام، ریاستی پالیسی، عسکری حکمت عملی اور خطے کی سیاست ایک دوسرے میں ایک طرح سے گھال میل کہیں نہ ہو جائے یا ایک دوسرے میں نہ مل جائیں، یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایران نے اپنی منشا دراصل بالکل ظاہر کر دی ہے۔ ایران کی سپاہ وہاں کی جو نیوز ایجنسی ہے اس کے ذریعے سے بیان ملتا ہے۔ IRGC کے سربراہ احمد وحیدی نے کہا کہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کا انتقام لیا جائے گا اور شہیدوں کا بدلہ اور مجرموں کی سزا ایک قطعی، جائز اور ناقابل فراموش مطالبہ رہے گا۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس رہنما کے بزدلانہ قتل سے، ان کی شہادت سے تم مزاحمت کا پرچم کبھی زمین پر نہیں لا سکتے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب خامنئی کی تدفین ان کے آبائی شہر مشہد میں مکمل ہو چکی ہے اور ایران میں کئی روزہ سوگ، جلوس اور سرکاری تقریبات کے بعد اب بیانیہ غم سے غصے کی طرف ایک طرح سے مڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب امریکہ نے ایران پر تابڑ توڑ حملے کیے، ایران کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا، تو ایسے نازک وقت پر، ایسے غمگین ماحول کے وقت، ایسے افسردہ وقت میں بھی ایران دراصل پوری طاقت کے ساتھ ایران نے جواب دیا اور مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکہ کی تنصیبات ہیں، ایک بار پھر سے ایران نے امریکی انفراسٹرکچر، امریکی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا ہے۔ اور اب تو IRGC یعنی پاسداران انقلاب کے چیف نے باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، اور جب تک اب وہ اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے، جب تک وہ اب میدان میں ڈٹے رہیں گے، جب تک ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیا جاتا ہے۔ ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دراصل ایران کے بچے بچے میں، ایران کے ہر شخص میں، ایران کے ہر بزرگ میں، ایران کے ہر خواتین اور خاتون میں دراصل یہ جذبہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کا بدلہ ایک طرح سے لیا جائے۔ تو اب ایران خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، اور ایران جب تک دشمنوں سے برابر کا بدلہ نہیں لے لیتا ہے، ایران جب تک اسرائیل اور امریکہ کو ایک طرح سے سبق نہیں سکھا دیتا ہے، تب تک وہ چین سے بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اور باقاعدہ ایران نے اب یہ قسم اٹھا لی ہے، اور یہ حملے خود بتاتے ہیں جس طرح سے ان حملوں کی نوعیت ہے، یہ جتنی شدت کے ساتھ ایران یہ جنگ لڑ رہا ہے، یہ دراصل صاف دکھاتا ہے کہ ایران ایک حکمت عملی کے ساتھ، ایران ایک منصوبے کے ساتھ اور ایران ایک مشن کے ساتھ دراصل اس پوری جنگ کو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ لڑ رہا ہے۔